جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ لائیو نمبرز بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آویزہ کر دی جائیں گے. آپ کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا. مولا امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام سے، نہج البلاغہ سے، کہ جو شخص یہ نہیں جانتا، ہر شخص کو جاننا چاہیے کہ وہ کہاں تھا، کہاں ہے اور اس نے کہاں جانا ہے. یہ تین بنیادی مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، جو کہ ان کا جاننا انسان کے لیے، ان کا علم رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پر ہیں اور کہاں جانا ہے. کیونکہ یہ جب بھی جس طرح سے ابھی ہماری مفسر قرآن ڈاکٹر حسن رضوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ جب انسان اس قرآن کی طرف توجہ کرتا ہے، اس آیات کی طرف غور کرتا ہے اور اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ایک چیز پر وہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ نظام بغیر کسی کے جو ہے وہ اتنے نظم کے ساتھ چل نہیں سکتا. اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے، اس کے نظم کو برقرار رکھنے والا کوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پروردگار کی طرف اشارہ کرتی ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسی بھائی. جناب نقوی صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے. آپ آج سارا نہیں آئی سحر آج؟ جی سحر آئی ہیں. ان کو بھی سلام ہو، نظر نہیں آ رہی تھی. جی ابھی نظر آ جائیں گی. ابھی میں نے ٹی وی لگایا. بالکل. نہج البلاغہ امام الکلام کلام الامام. سبحان اللہ. بہت خوبصورت ٹاپک ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا کیا آپ لوگوں نے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے دین کو اپنی دنیا کا تابع بنا دیا تو دین اور دنیا دونوں کھو بیٹھے اور آخرت میں گھاٹے میں رہو گے، اور اگر اپنی دنیا کو دین کا تابع بنا دیا تو دین اور دنیا دونوں حاصل کر لیا اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں ہوں گے. اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دنیا سانپ جیسی ہے، اس کا چھونا تو نرم ملائم ہے مگر اس کے اندر زہر ہے. بے خبر نادان اس کا دل دعویٰ ہوتا ہے مگر ہوش مند عقل اس سے ڈرتا ہے. اب یہ دونوں چیزیں اگر دیکھیں آج کے دور میں میرے بھائی، تو ہمیں ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے. اس مادہ پرستی کے دور میں جبکہ ہر آدمی، ایک وقت وہ تھا کہ ہم دین کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے پیچھے چلتے تھے اور دین جو کہتا تھا اس پہ عمل کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کو پیچھے رکھ کے انسان خود اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہا ہے اور دین کو پیچھے رکھ رہا ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ دین کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے فتوے بھی دیتا ہے، اپنی مرضی سے فتوے واپس بھی لیتا ہے، اپنی مرضی سے جو دین میں چاہتا ہے وہ تبدیلی کرنا چاہتا ہے وہ کر پاتا ہے اور کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کا یہ فرمان آج اس پہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو دین میں تبدیلی کرنے والے ہیں، دین کو تبدیل کرنے والے ہیں، دین کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھنے والے ہیں، بالکل ان کا حشر آج آپ نے دیکھ لیا. جو 1400 سال پہلے مولا کائنات نے فرمایا کہ جس دنیا کے لیے تم اتنا مر رہے ہو، جس دنیا کی دولت کو اکٹھی کر رہے ہو، وہ تو ایک سانپ ہے جو اوپر سے خوبصورت ہے، اندر سے وہ زہریلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی اس بات پہ اگر عمل کر دیا جائے تو آج کی دنیا میں انسان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ فرمان ہی کافی ہے کہ وہ لوگ جو اکٹھا کرنے والے ہیں دولت، وہ لوگ جو محل تعمیر کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو 7-7 ہزار کنال کے محل میں رہنے والے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بزرگ جو تھے، جو جن کی قبریں ان کے پاس ہی پڑی ہیں اور 6 فٹ کی جگہ میں وہ لیٹے ہیں، وہ محل یہاں ہی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن انہیں یہ آنکھیں اتنی بند کر دی ہیں انہوں نے دنیا کی چکا چون نے ان کی، کہ وہ آج بھی یہ نہیں سوچتے اور آج بھی وہ غریبوں کا حق مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اور وہ یمن پہ چاہے ظلم ہو، بحرین پہ ظلم ہو، کہیں بھی ظلم ہو، وہ ظلم کر رہے ہیں صرف اپنے محلوں کو آباد رکھنے کے لیے، جو ان کے لیے آخر میں قبرستان بنے گا. اور ان کے لیے قبر جیسے شاہ ایران تھا تو وطن پہ قبر بھی نصیب نہ ہوئی اسے، اور وہ 2000 سال پرانی شہنشاہیت کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا حشر کیا ہوا. اور جس کو 2 کمروں کا مکان تھا اللہ نے اسے کتنی عزت دی کہ آج بھی اس کے مزار پہ جاؤ تو ہزاروں لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کی اس بات کو اگر غور کر لیا جائے تو یہی کافی ہے ہماری راہ پہ، سیدھے راہ پہ رکھنے کے لیے. اور یہی نہج البلاغہ کے پیغامات ہیں جو ہمیں آپ نے بڑی خوبصورتی آج پیش کر رہے ہیں، اور مولانا بھی آتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. ہمارے اندر تو نہج البلاغہ کے اوپر بات کرنا اتنی تک سکت نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن مولا کے فرمان پہ ہم بات کرتے ہیں، اور وہی فرمان ہیں جو ہمیں سیدھی راہ بھی دکھاتے ہیں. اور آل محمد کے در پہ جو آئے گا اسے علم بھی مل جائے گا،
در پہ آئے گا تو علی بھی مل جائیں گے, آل محمد بھی مل جائیں گے, پاک رسول بھی مل جائیں گے, خدا بھی مل جائے گا, اور خدا نے جو کہا ہے وہ اس پہ وہ عمل کرنے کا ہمیں طریقہ بھی مل جائے گا, اور آخرت بھی سمر جائے گی. اور دنیا جسے پاک مولا کائنات 3 دفعہ طلاق دیتے تھے, جو ہمارے لیے بہت اچھا بچونا بنا رکھا ہے لوگوں نے, وہ ان کے لیے عارضی ثابت ہوگا, اور ہمیشہ کے لیے وہ آخرت کی طرف اپنے ساتھ یہی سانپ اکٹھے کر کے لے جائیں گے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ ایم سی آر سے گزارش کریں گے کہ لائف نمبر آویزہ کر دیے جائیں تاکہ کالر جو ہے وہ پروگرام میں شرکت کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں سحر کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں, اور ہم نے ابھی جو نہج البلاغہ کے صحیح کہہ رہے تھے نقوی بھائی بھی کہ ہم واقعی اس پہ غور اس طرح سے نہیں کر سکتے اور اس کی ڈیپتھ نہیں جا سکتے. اور آپ نے بھائی پروگرام میں فرائیڈے کے بعد کی تھی کہ بہت ساری اس دور کے لیے ہیں بھی نہیں ہے باتیں, بہت ساری جو ہیں وہ ہم سے بعد میں آنے والے دور کے لیے ہیں, ہم سے بعد میں آنے والی جنریشنز کے لیے ہیں. جیسے ہم سے پہلے لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے ان میں بہت ساری باتوں کو, ایک طرح سے ابھی بھی سمجھ نہیں پاتے ہم بہت ساری باتوں کو. لیکن ایک چیز امام علی علیہ السلام نے ہم پر واضح کر دی اپنے اقوال سے, اپنی خطبوں سے اور ان ساری باتوں سے, کہ دنیا جو ہے جس طرح سے ہم دنیا کی محبت میں فوراً مبتلا ہو جاتے ہیں, جو ہی بچہ جو ہے وہ شعور کی زندگی گزارنا شروع ہوتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے, اس کو دنیا میں دلچسپیاں جو ہیں اس کی وہ بڑھ جاتی ہیں. پہلے صرف کھیل کود اس کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں, یا کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے اور سو جاتا ہے. لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے دنیا اس کو غافل کر دیتی ہے اپنی آخرت سے. بالکل, کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علی جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آج آپ کا تھا مولا کا فرمان, بالکل نہج البلاغہ کلام الامام امام الکلام, مولا کا کلام جو ہے وہ سب کلاموں کا امام ہے. مولا فرماتے ہیں جب تم مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور کوئی صورت نہ نکلے تو صدقہ دو اور اللہ سے تجاوز کرو. آپ جتنا غور کیجیے گا اس پہ اتنا ہی اس پہ راز کھلتے جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں جب 2 مختلف دعوتیں ہوں گی تو ان میں سے ایک ضرور گمراہی کی طرف لے جائے گی. فرماتے ہیں جب مجھے حق دکھایا گیا ہے تو میں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا. یعنی یہ صرف تعلیم, یہ اپنا ان کا فرمانا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. فرماتے ہیں ظلم میں پہل کرنے والا کل ندامت سے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹتا ہوگا. جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بے تابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے. ایک لفظ پہ, ایک فرمان پہ غور کیجیے تو کتنے دروازے کھلتے ہیں کہ اس فرمان کے پیچھے کیا کہہ رہا تو کیا کہ حکمت بھی ہے. مولا کا ان فرامین کو سمجھنے کے لیے انسان کو یکسوئی توجہ اور اس طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ ایک ایک لفظ کے معنی نکلتے ہیں اور آپ پر علم کی راستے کھلتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ مولا کے فرامین سے عمل بھی کر سکیں. آپ اپنے دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے سیریز کا آغاز کیا ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اس کے پارٹ 2 کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہمارے کیا فرائض ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ عرض کرتے چلے جائیں کہ اگر آپ غور کریں نہج البلاغہ میں, امام کے کلام میں, امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں, ان کے کلام میں, تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ دین میں 2 مختلف راستے ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. دین کے اندر 2 مختلف راستے نہیں ہو سکتے کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح, یہ نہیں ہوگا. یا یہ صحیح ہوگا اور یہ غلط ہوگا, یا یہ صحیح ہوگا اور یہ غلط ہوگا. دین کا ایک راستہ ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کلام آپ دیکھیں, اس میں مولا علیہ السلام نے اصول وضع کیے ہیں. اصولی طور پہ کس طرح سے حرب کا میدان ہے, میدان جنگ ہے تو اس کے اصول معین ہیں. انسان کی امور خانہ داری ہے تو اس کے اصول معین ہیں. گھر کو کس طرح سے چلانا ہے, کس طرح سے مملکت کو چلانا ہے, کس طرح سے نظام چلنا ہے, کس طرح سے جو ہے مطلب کس چیز کا ذکر کلام امام کے اندر موجود نہیں ہے. امام نے کوئی بھی چیز قاعدے اور قانون سے خالی نہیں, تفصیلی گفتگو فرمائی ہے, ہر چیز کے قانون وضع کیے ہیں کہ اس طرح سے یہ اصول وضع کیے ہیں. اور اس چیز کے اوپر تاکید فرمائی ہے کہ 2 راستے نہیں ہو سکتے دین میں, ایک راستہ. وہ راستہ
جو آپ کو آپ کے رب کے ساتھ ملحق کرتے، آپ کی اگلی زندگی کو بناتے. دیکھیں ہم جہاں پر ہیں، جو آج ہمارا موضوع ہے، ہم جہاں پر جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں، یعنی اب جو ہم جہاں ہیں یہاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے اور ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے. یہاں رہنے کے بھی تقاضے ہیں. اچھا، جب ہم جہاں تھے کیا ہم اس طرح تھے جو کہ آج ہیں؟ جو لوگ یقین نہیں کرتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو گئے اور آگے کہاں جائیں گے، یہ جسم تو یہیں رہ جائے گا، اس کو دفن کر دیا جائے گا، یا جو لوگ جلوا دیتے ہیں، پانی بہاتے ہیں، مختلف ذریعے ختم ہو جانا ہی جو ہے. ان سے پوچھا جائے کہ جب تم نہ تھے تم وجود میں آئے نا، تو جب ہم نہیں تھے، یعنی اس جسم میں نہیں تھے مگر تھے، جسم میں نہیں تھے مگر تھے، تو وہ کیا کیفیات تھی؟ تو اس نے جب ہم کو اس جسم میں منتقل کیا، یہاں سے آگے لے کے جائے گا تو یہاں کا کچھ ہدف رکھا ہوگا کہ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت دعائیں. جناب بہت شکریہ نقوی صاحب. یہ ابھی جو مولانا نے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے ایک ایسی بات کی تھی کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، جو اس کو کم لوگ سمجھتے ہیں. وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ روزی کمانا بھی عبادت ہے. یہ ایک بہت ہی بڑی بات کہی تھی انہوں نے، اور اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیوں عبادت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہم خود اختیار خداوندی ہیں، ہمیں خدا نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نے ہمیں مختلف چیزیں دی، ہاتھ دیے، کان دیے، اور دماغ دیا، سب کچھ چیزیں دی، اور ہر ایک کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. خداوند عالم کے اس عطیے کو مینٹین کرنا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں، روزی کمائیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو سلامت رکھ سکیں اور صحیح سلامت رکھ سکیں، اور جو خداوند عالم نے آپ کو مختلف چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو آپ پاک کے رکھ سکیں اور ان کی سے کام لے سکیں. تو یہ بات کہ روزی کمانا عبادت ہے، یہ اس لیے عبادت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خداوند عالم جو ہے وہ معبود ہے، انسان عبد ہے. ہم جو ہے اس کے ماننے والے ہیں، اس کے غلام ہیں، لیکن معبود اللہ ہے. اگر ہم اسلام کا کہیں کہ صاحب اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کو مانو، اور ہم بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ میاں میں تو کچھ نہیں کروں گا، تو مجھے سب کچھ پیسے دے دے، مجھے روزی دے دے، مجھے کھانا دے دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے وہ دے. یہ تو گویا ایسا ہوا کہ ہم اب حکم چلا رہے ہیں جیسے کہ ہم حاکم ہیں اور وہ معبود عبد ہے. یہ بالکل الٹی بات ہو جائے گی. اسی لیے ضروری اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ خداوند عالم نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اس سے مدد ضرور مانگیں، لیکن جس اس نے احکام دیے ہیں ان کے لحاظ سے ہم روزی کمائیں، اور نہ صرف یہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. انسان جب تک دوسروں کی مدد نہیں کرے گا اور وہ ایک معاشرے میں ایک ذمہ دار شخص نہیں بنے گا تو وہ گویا وہ اسلام کا حق پورا ادا نہیں کرے گا. تو یہ بڑی سخت ضرورت ہے کہ آپ خداوند عالم کو بھی مانیں اور جو اس کے احکامات ہیں ان کے مد نظر رہ کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. میں اس کے بعد جو کچھ اور اردو کے متعلق میں کچھ بات کروں گا، لیکن یہ ایک اہم موضوع ہے اس لیے پہلے لوگ اس پہ بات کر لیں تو میں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ایک اور کالر بھی شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی صاحب میں محمد سے بول رہا ہوں. جناب یعقوب صاحب خوش آمدید. جناب آپ کو بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ شہزادوں کی باتیں میں سن رہا ہوں، دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو یہ حضرت علی علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نبی کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ جب چلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کیا چل رہا ہے، بات کرتے تو پتہ چلتا کہ کیا بات. داجل بلایا جو ہے یہ اصل میں حضرت علی علیہ السلام کا نچوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی باتیں انہوں نے لکھی ہے کہ نبی سے پیار کرو اور نجات کا راستہ اختیار کرو. تو نبی کے بغیر پیار کہ ہم لوگوں کو یہ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ پیار جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے. پیار کے اندر کوئی چیز اگر نہیں ہے تو پھر وہ کوئی کام نہیں ہے جو پیار کے اندر نہیں ہے، کیونکہ محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے عاشق ہونا، یہ حضرت علی علیہ السلام سے سیکھو کہ
کہ عشق کیا ہوتا ہے. عشق کے ذریعے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نبی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو سکتی ہے, لیکن عشق کے بغیر زندگی بالکل ادھوری ہے. تو شہزادی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب اکمل سید صاحب خوش آمدید. جی آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک ہو. بہت مبارک آپ کو. کافی عرصے کے بعد میں حاضری دے رہا ہوں. جی ہاں, بہت دن سے آواز نہیں سنی آپ کی. ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک جو ہے آج, اگر نہج بلاغہ کی سیر کے حوالے سے بات کریں تو بات علم سے جا کے جوڑے گی, اور میری زبان پہ علم علی کا بیان ہے. گویا زمین فکر سخن آسمان ہے, میسم کی پیروی میں طبیعت جوان ہے, گویا زبان نہیں ہے خرد کا نشان ہے. افکار ہیں عروج معدت لیے ہوئے. آپ کے کالر جو فکر پیش کر رہے ہیں وہ بہت ہی اہم, اور جس عروج سے وہ معدت سے وہ بیان کر رہے ہیں, افکار ہیں عروج معدت لیے ہوئے, چشمے یقین ہے نہج بلاغت لیے ہوئے. اور جولانی خیال ہے اور منزل نجف ہے قلزم شعور میں گوہر صدف صدف, خوشبو بکھیرتا ہوا گلدستہ سلف, جیسے حیات ذہن کے پردے پہ منکشف. علم علی کی بات ہو جو مقصود فکر ہے, ارض و سما میں تنگ یہ داماں کا ذکر ہے. اور جاری ہو کچھ اس طرح سے دریائے منقبت, کوثر کی موج موج ہو شیدائے منقبت, پوری ہو اس طرح سے تمنائے منقبت, جبریل کی زباں پہ آ جائے منقبت. جدت کو کہکشان ادب رونمائی دے, ایک ایک لفظ کوکب دری دکھائی دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک لفظ کوکب دری. صرف ایک بند اور پیش کروں گا کہ تعریف لفظ علم بڑی بات ہے, مگر نام علی ولی سے کھلے معرفت کا در. اللہ کی کتاب میں اے ہائے خشک تر, خود ہی بتائے علم علی کے بیان پر. حسن کلام شاہد روح کلام ہے, قرآن ایک نقطے کی وسعت کا نام ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. آواز دے رہا ہے ہر ایک دانائے زمین, دانائیوں کے نور سے روشن میری جبیں. میرا کمال پرورش جسم ہی نہیں, علم بشر کو دیتا ہوں پیمانہ یقین. دانا ہوں زندگی کے چمن کی بہار ہوں, علم بشر کو دیتا ہے پیمانہ یقین. دانا ہوں زندگی کے چمن کی بہار ہوں, جاگیر بو تراب کا ایک اہلکار ہوں. جاگیر بو تراب کا ایک اہلکار ہوں, جاگیر بو تراب کا ایک اہلکار ہوں. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت لاجواب ماشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے, اور ہمارے سبھی کالرز مختلف جہتوں کے ساتھ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنا نذرانہ اپنا ہدیہ پیش کر رہے ہیں. امیر المومنین دیکھیں کہ بڑی خوبصورت بات قبلہ نے کی, احسن کہ قرآن نے جو ہدف انسان کا قرار دیا کہ تم احسن عمل لاؤ, اس کو انہوں نے کھولا. ہم سمجھتے ہیں خالی احسن عمل جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت کے فرائض کا نام ہے. بہت سارے فرائض ہیں, 70 قسم کے فرائض ہیں. نماز اس کی سب سے بڑا فرض ہے, روزہ اس کے بعد فرض ہے, اس کے بعد ایک جگہ پہ کہا کہ فرائض سب سے بڑا عابد وہ ہے جو فرائض کا حق ادا کرتا ہے, جو فرائض ادا کرتا ہے. مطلب اپنے گھر والوں کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, اپنے ماں باپ کے حقوق, اپنے پڑوسیوں کے حقوق. یعنی اگر رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو پڑھیں, ان کے کلام کو پڑھیں, تو ایک جگہ پر یعنی پڑوسیوں کے جب حقوق انہوں نے بتانے شروع کیے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں گمان ہونے لگا شاید ہماری پراپرٹیز میں, ہماری جائیداد میں بھی یہ حصہ بانٹ دیں گے ان کو. اتنے حقوق پڑوسیوں کے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں. ایک آدمی اگر آپ کی طرف اچھا گمان نہیں رکھتا, آپ اچھا گمان رکھیں. یہ ایک بڑا سائنٹیفک اس کے اندر معاملہ ہے کہ ایک جگہ پر امام علی نقی علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ اشارہ دیا ہے. ہمارے پاس نہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں,
نہ ہم لوگ پی ایچ ڈی خودکش جیکٹوں میں کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا ایک خودکش بنانے میں ہماری کیا ماسٹرز ہو رہے ہیں، ہم کہاں اس پہ کام کریں گے. امام نے اشارہ دیا، امام علی نقی السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ جب تم کسی کے دل کا حال ماننا چاہو، ایک آدمی سامنے سے بہت اچھا مل رہا ہے نا، تم اس کے دل کا حال ماننا چاہو تو اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. یہ جو ریزز ہیں نا، یہ بڑی سائنٹیفک باتیں تھیں جن کو ہم سمجھ نہیں پائے. کل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول پڑھا، مطلب آپ سمجھیں عجیب، جب تم کسی غم کا غلبہ پاؤ تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کس وجہ سے ہے، تب تو سر کو دھو لو. پورا سائنٹیفک معاملہ ہے، پورا سائنٹیفک معاملہ ہے. یعنی جو ریزز ہیں، جو مخلوقات کا حملہ ہے، علیکم السلام، وہ آپ کے جسمانی عیب بھی دیتا ہے. نقوی صاحب خوش آمدید. جو باتیں شروع میں کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کا موضوع جو ہے وہ نہج البلاغہ ہے. میں تو یہ سمجھ کے کہ جو آپ کے عالم نے تقریر کی تھی اس کے اوپر میں نے خداوند عالم کے متعلق بات کی تھی. ابھی اکمل صاحب سید صاحب نے پڑھا، اپنے مرتبت پڑھی، کیا کہنے صاحب، بہت ہی ماشاءاللہ ایسے اچھے اچھے شاعر وہاں پہ موجود ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو ان سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے. دیکھیے شعر کو صحیح پڑھنا بھی تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ عام طور کے اوپر تو لوگ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ مثال کے اوپر تو راہ کی جگہ رہ پڑ جائیں گے، رہ کی جگہ راہ پڑ جائیں گے، جہاں پہ زبان کہنا چاہیے وہاں زبان کہہ جائیں گے، ایمان کہنا چاہیے وہاں ایمان کہہ جائیں گے. اس سے شعروں کی جو ساخت ہے متاثر ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی زبردست منقبت لکھی ہے. خداوند عالم ان کے درجات دینی بلند کرے اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ بہت سے لوگوں کو وہاں پہ یہ شاعری سکھائیں. میں ان کا بڑا ممنون ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھا. خداوند عالم ان کے زندگی میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ نقوی صاحب، ماشاءاللہ شامل ہوئے. اور تو یہ تمام جو چیزیں ہیں سحر کہ انسان کا روزی حلال کمانا، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ظاہر قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اچھے عمل کرو، اچھے عمل کرو، اور اسی کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اچھے عمل یہی ہیں کہ ہم نے عبادت کر لی، ہم نے یہ کر لیا. لیکن دنیا کی جو سارے رول ہم پلے کر رہے ہیں، کوئی ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی کا رول پلے کر رہے ہیں، اگر ہم ان رولز میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر پا رہے، اگر ہم اس میں احسن عمل نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں، باقی چیزیں نہیں. اللہ نے فرمایا کہ جس کی ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ جس کے نام محفوظ ہوں، وہ جو صبح ایسے عالم میں کرے کہ اسے امور مسلمین کی خبر نہ ہو، وہ تمام چیزیں وضع ہیں. ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون بھائی ہو، کہاں سے؟ میں ملک یعقوب بات کر رہا ہوں. مطلب یعقوب صاحب خوش آمدید، فرمائیے. جی آپ پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور ہم سے بات کریں فون پہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں قبلہ، آپ نے آج جو موضوع رکھا ہے وہ ہے نہج البلاغہ کی سیر. جناب یہ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ہستی کے کلام کا ذکر انسان کیسے محدود عقل والا کرے، اس کے متعلق حضور کا فرمان ہے کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جی آپ ٹیلی تو فون عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا نے جو کلام فرمایا ہے اس کی تفسیر تو مشکل سے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے اگر ہم اس کے لفظوں پر بھی غور کریں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. مولا کے وصیت میں مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان، نظم امورکم والصلاح ذات البین افضل من نعمت الصلاۃ والصیام. اے انسان اپنے دن کے اوقات میں تنظیم پیدا کرو، اپنی زندگی میں نظم پیدا کرو اور آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کرنا عام قسم کی نماز اور روزے سے بہتر عبادت ہے. اور اگر ہم ان دو لفظوں پر غور کریں، دو فکروں پر غور کریں، تو تمام زندگی کا خلاصہ اس میں موجود ہے کہ انسان اپنا وقت ضائع نہ کرنا، ہر وقت کا خیال کر کے اپنی ساری زندگی کا تنظیم پیدا کرنا، اس پر نظم پیدا کرنا اور آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کرتے رہنا. یہ عام قسم کی نماز اور روزے سے بہتر عبادت ہے. اور آج یہی ضرورت ہے کہ ہم ہر روز ہم اپنے گریبان میں مل کر جان کر دیکھیں کہ ہم کہاں تک آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ انتشار ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے الجھا ہوا ہے.
اگر ہم مولا علی کے کلام پر غور کریں تو اپنی زندگیوں کو سنوار کر اپنی دین اور دنیا کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور حسرت کے ساتھ میں ایک ربائی عرض کر رہا ہوں کہ آئے کہاں سے چشم تغافل میں روشنی، بغض و حسد کے تالے ہیں دلوں پر پڑے ہوئے، بغض و حسد اولاد کے تالے پڑے ہوئے، دروازہ شہر علم یہاں بھی کھلا ہوا، کچھ لوگ جان بوجھ کے مسلمان جان بوجھ کے باہر کھڑے ہوئے. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ اس باب الحکمت اور باب العلم سے تبسط ہو کر اس کے دروازے پر آ کر مسلمانوں کو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریے اور اپنی زندگی کے اپنے اوقات کو اس مولا علی کے فرامین کے مطابق ڈھالے. اور سب سے بڑی بات کہ آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو اور مولا علی کی تعلیمات سے فیض یاب ہو سکے. سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ملک یعقوب صاحب نے. اور اسی کے ساتھ بریک کا جی بالکل ناظرین جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کی مزید کال بھی شامل کریں گے اور بات کریں گے اپنے ٹاپک پر. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.